دهركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لها. حضرات، امام طبرانی کی معجم کبیر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. سال کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. تو اے لوگوں، تم ان جھونکوں کو غنیمت جانو اور ان مواقع سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے سال کے مختلف حصوں کو بابرکت بنایا ہے. ان کے اندر احترام اور تقدس کا پہلو رکھا ہے. مہینوں کو دیکھیے تو محترم مہینے تخلیق کائنات کے وقت ہی سے اللہ رب العزت کے یہاں خاص اہمیت کے حامل رہے. مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی برکت اور اہمیت اور تقدس کا حامل ہے. دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عرفے کا دن، عاشورے کا دن اور خود جمعے کا دن یہ برکت اور اہمیت میں تمام دنوں سے بڑھے ہوئے ہیں. راتوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے بڑھی ہوئی ہے. اور انہی راتوں میں ایک رات اور ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کی بھی خاص اہمیت اور فضیلت ہے. اور ویسے تو اللہ رب العزت رات کی آخری پہر میں تجلی فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں بخشش کا، اعلان کرتے ہیں عطا کا، اعلان کرتے ہیں رزق کا، اعلان کرتے ہیں صحت و عافیت کا کہ کوئی مانگنے والا ہے جو طلب ہے. یہ اللہ رب العزت نے سال کے مختلف حصوں میں یہ نعمتیں رکھی ہیں. اسی حدیث میں یہ بتایا گیا کہ سال کے مختلف حصوں میں اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. تو اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، ان کو تم غنیمت جانو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امت محمدیہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے مختصر عمر عطا فرمائی ہے. اور سابقہ امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی. تو اس تناظر میں اس امت کو یہ افسوس ہوا کہ ہمیں عمریں بہت کم ملی ہیں، لہذا ہم بہت خیر سے محروم رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان اوقات کے ذریعے سے، ان مہینوں کے ذریعے سے، ان راتوں کے ذریعے سے، ان ساعتوں کے ذریعے سے بڑی بڑی عمروں کی تلافی فرما دی ہے. جو 1000 مہینوں میں عبادت کی جائے گی اور 1000 راتوں میں جو عبادت کی جائے گی، وہ چند ساعتوں میں، چند گھنٹوں میں اور چند منٹوں میں، چند راتوں میں وہ عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے. شعبان کا مہینہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے. اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے سلسلے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام پایا جاتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص راوی ہیں اس حدیث کے جس میں فرمایا گیا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کو عام طور پر لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے استقبال رمضان کے طور پر، رمضان کے استقبال کے طور پر. دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سال بھر کی کارگزاری پیش کی جاتی ہے. اچھے ہیں یا برے ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، جائز کام کیا ہے ناجائز کام کیا ہے، سارا اللہ رب العزت سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے.
یہ خوبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عبادت کے ساتھ اور ریاضت کے ساتھ اور ذکر و اذکار کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ایک دوسرا پہلو اسی مہینے کے حوالے سے جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا وہ یہ کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت سال بھر کے اندر جو لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے ان کی لسٹ ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت حوالے کرتے ہیں وہ لسٹ ملک الموت کے، تاکہ وہ سال بھر کے اندر جو لوگ دنیا سے جائیں گے ان کی فہرست ان کو دے دی جائے۔ اس تناظر میں اگر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں کون رہے گا اور کون جیے گا، کون لمبی عمر پائے گا، کون اس سال کے بعد چلا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت کے حضور انسان کو پیش ہونے کے لیے ضروری کچھ تیاری کرنی، اور تیاری کا بہترین ذریعہ عبادت ہے، روزے ہیں اور صدقہ و خیرات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور دیگر عبادت ہے۔ یہ جو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، اس کے روزوں کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، موقعہ ہے، غیر موقعہ ہے۔ سنتوں کے پڑھنے کے بعد پھر انسان جب فرض نماز میں مشغول ہوتا ہے اس کو خاص قید محسوس ہوتا ہے۔ رجوع اللہ میں ایک کیفیت ایسی حاصل ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان روزوں کی حیثیت جو فرض سے پہلے، رمضان سے پہلے جو روزے شعبان کے ہیں ان کی حیثیت وہی ہے، اور بعض مشائخ سے یہ منقول ہے اور انہوں نے بہت تجربے کی بات کہی ہے کہ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، محترم مہینوں میں ہے، شعبان کی مہینے کی فضیلت ہے، اور رمضان تو ہے ہی خیر برکت کا مہینہ، تو رجب کا مہینہ یہ وہ ہے جو درخت لگانے کا مہینہ ہے۔ انسان اس میں پیڑ لگائے، درخت لگائے، عمل کرے، اس میں آغاز شروع کر دے، تیاری شروع کر دے۔ اور شعبان کا مہینہ یہ پانی دینے کا ہے، خیال رکھنے کا ہے، کس طرح سے اعمال ہمیں کرنے ہیں، کیسے ہمیں عبادتیں کرنی ہیں۔ اور رمضان جب آ جائے تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں انسان نیکیوں کی فصل کاٹے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ تینوں مہینوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ہمارے لیے خیر کی اور عزت کی باتیں متعین فرما دی ہیں۔ یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں دو عبادتیں خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کی فضیلت جو 15ویں شب ہے اس کی رات کی فضیلت، اور دوسرے یہ کہ 15ویں دن کا روزہ، یہ دونوں اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 15ویں شب جو شعبان کی آتی ہے اس کے روزے کی کیا حیثیت ہے، اس کی عبادت کی کیا حیثیت ہے، اس میں کیا عبادت کی جانی چاہیے۔ متعدد صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمام انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہاں تک وضاحت فرمائی کہ قبیلے کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اللہ تعالیٰ اس کے برابر مغفرت تقسیم کرتے ہیں، رحمت کے پروانے بانٹے جاتے ہیں۔ تو اس رات کو یوں نہیں گزارنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو اگرچہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن اس میں بھی اس رات کی فضیلت اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب رات ہوتی ہے شعبان کی، جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی صحت کا طلبگار کہ میں اس کو صحت دوں، ہے کوئی فلاں ضرورتوں کا طلبگار کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کی شکل میں آتی ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ رب العزت کی اس اعلان پر لبیک کہیں اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو سعادت مند ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اور بہت بہتر چیز ہے۔ مزید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان گئے ہیں، تو قبرستان جانے کا عام رواج ہے لیکن لوگ جلوس کی شکل میں اور دیگر خرافات کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں، یہ بالکل شریعت اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جانا ہے تو شرعی طور پر جائے اور وہاں جا کر جو فاتحہ خوانی کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا 3 بار قل اللہ احد پڑھنا ہے، پڑھ کر آ جائے۔ اور قبروں کی زیارت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی یاد تازہ، موت کی یاد تازہ، اس مقصد سے جائے نہ کہ اور کوئی مقصد۔ دوسری بات روزے کی ہے، تو روزے کے سلسلے میں رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں روزے کی تاکید آئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سلسلے میں، شارح حدیث نے لکھا ہے کہ اگر انسان ایام 20 کا روزہ رکھ لے، یعنی 13ویں 14ویں 15ویں تینوں کو رکھ لے، تو مہینے کی جو ایام 20 ہے ان کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور اس دن کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور استقبال رمضان بھی ہو جائے گا۔ یہ اندازہ ہو جائے گا کیسے روزے ہوں گے تاکہ اسی احساس انسان تیاری کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازیں اور ایام کی اور دنوں کی اور راتوں کی قدر کرنے کی توفیق